حضرت کون سا اگر کوئی یہ شخص کہے، فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں الف لام میم ہا میم عین سین کاف کاف ہا یا عین صاد، پڑھتے پڑھتے 1400 نسلیں گزر گئی ہیں، کسی پوچھے کیا ہے؟ اسرار ربانی۔ کسی سے پوچھو کہ حضرات یہ اس کا کس کو مطلب پتہ ہے؟ کوئی نہیں، چپ کر جاؤ۔ بس ٹھیک ہے، چپ کر جاتے، اللہ کے سامنے کون بول سکتا ہے، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن غور و فکر کے لیے ہے، سوچنے سمجھ کر، somebody has to think about these also۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں لائے گئے ہیں؟ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ پھر کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ الف لام کیا ہے؟ حامیم کیا ہے؟ عین سین کاف کیا ہے؟ کاف ہے۔ پھر جرأت کی ابن عباس نے متشابہات اور مقطعات کے لیے فرمایا اسماء ربانی ہیں ان کے اختصارات، اسماء ربانی ہیں ان کے اختصارات یہ مقطعات۔ پھر پوچھا گیا اور اس میں کیا؟ اب بہت سارے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ جو شاید نیگیٹیولی لینا یا اس میں جادو اور سحر ڈھونڈنا بڑا لازم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان اسماء کے پیچھے کو بڑے خصوصی قسم کے عملیات ہیں۔ عملیات والے تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ مل جاتے ہیں، جسے چاہو ڈھونڈ لو۔ اب انہوں نے ان اسماء کو عملیات ظاہر کرنا شروع کر۔ بٹ there could be a sensible approach to these۔ انسان اپنی توجہات سے ڈھونڈتا ہے، چاہتا ہے کہ اے پروردگار عالم اگر آپ نے ہم پر علم فرض فرمایا اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں کو شناخت کا علم ملے تو خدا رحم کرنے والا ہے اور ان علوم کو بھی وہ وضاحت بخش سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی چیز میں فائنلٹی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی حروف مقطعات کو ایک طرح کے علوم میں سمیٹتا ہے تو دوسرا کوئی ہو سکتا ہے اس سے بہتر غرض و غایت ان علوم کی دریافت کر، اور یہ کبھی بھی راز نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن انسانوں کے لیے پورا ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے ہے۔ اور اس لیے ان کا بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ وہ غائبانہ تو نہیں حاصل کیا، وہ خفیہ نہیں حاصل کیا، اسی جستجو میں، اسی راہ گزر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب یہ بھی الفاظ سامنے آتے ہیں تو بڑی تھوڑی سی بے چینی ہو جاتی ہے کہ آئے عالم کل کے شہنشاہ، ہم اندر و بحروں کے لیے اگر آپ نے علم کو میراث بنایا ہے تو کچھ ان کی بھی دانست عطا فرما دے، اور پھر عطا کر دیتا ہے۔ اور مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جو ہے اپنے علم کو غلط استعمال نہ کرے۔ اور آپ نے سنا کبھی کہ سب سے بدترین جو مثال اللہ نے دی ہے، سب سے بدترین مثال، یعنی اللہ اتنا برا سمجھتا ہے اس عالم کو جس نے علم کو دنیا کے لیے پیش کیا، اس کو اتنا بدترین۔ آپ قرآن میں اس سے کیا مثال پائیں گے کہ اللہ نے کہا یہ اس کتے کی طرح ہے جس کی آدھی زبان اندر اور آدھی باہر ہے، نہ اس کا سانس سے سیری ہوتی ہے۔ اس عالم کو کبھی مال کی حوث سے سیری نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی اس لعنت سے بچائے۔ خدا ہمیں ایک صاف ستھرے علم کی تحصیل کی ہمت عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اپنے رسول کی اس دعا کو پہنچیں کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، کہ اللہ مجھے وہ دعا نہ دے جو تو نہ سنے۔ کیا خوبصورت بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہ اللہ مجھے وہ دعا نہ دے جو تو سنے نہیں، وقلب لا یخش، وہ دل نہ دے جس پہ تیرے خوف کی رمق نہ، ونفس لا تشبع، نفس نہ دے، وہ وجود نہ دے کہ جو تجھ سے ڈرے، جس کی سیری نہ ہو، اسی کتے کی طرح جس کی مثال دی۔ اور سب سے آخر میں فرمایا وَعِلْمَ لَا يَنْفَعُ، اور اللہ وہ علم نہ دے جس سے کسی کو نفع حاصل نہ ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔